جس انتہا پر آج ہماری معیشت کی بدحالی ہے اور جس انتہا پر آج سیاسی کشمکش ہے، یہ پاکستان کو اس کے مسائل کا حل نہیں دے سکتی۔ یہی مقصد تھا، اسی کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ آپ کچھ مزید بات کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں، کل بھی آپ نے سب نے تکلیف کی اور بھرپور ہمارا ساتھ دیا۔ آج ہم میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ یہ خبریں چل رہی ہیں۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ اپنے اس قومی اکائی کے مسائل، پاکستان کی لیڈرشپ جو ان تمام مسائل کو سنجیدگی سے دیکھتے ہیں، ان کے سامنے اجاگر کریں، اور کوشش کی کہ بلوچستان کے طول و عرض سے ہم ان آوازوں کو بلائیں جو کہیں نہ کہیں بلوچستان کے تمام ایشوز پہ ان کا کوئی حیثیت ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہم نے دعوت نامے دیے، کچھ آئے کچھ نہیں آ سکے۔ بہرحال ہمارا یہ کوشش تھا کہ اس آواز کو ہم بلند کریں، اور جس طریقے سے جس بحران سے ہمارا سماج گزر رہا ہے، اس میں ایک ڈائلاگ کا ضرورت ہے۔ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنے چاہیے۔ اس کا ایک مثال میں آپ کو دوں کہ آج گوادر کے جو لوگ ہیں، وہاں عام لوگ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو بنیادی جو ان کے ضروریات ہیں، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کو دیے جائیں، مگر ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ریاست نے بنیادی حقوق ان کو مہیا کرنے کے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالا۔ ہم آج اس فورم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، جن لوگوں کو ریاست نے گوادر کے احتجاج پہ قید میں رکھا ہے، مولوی ہدایت الرحمان صاحب، واڈیلا صاحب 2-3 دن پہلے رہا ہوئے ہیں، ان سب کے کیسز واپس لیے جائیں اور ان کو آزاد کیا جائے۔ ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو فوراً ریاست پورا کرے، اور گوادر کے لوگ جن کو بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ سی پیک کا سر چشمہ ہے، ان کے حقوق دیے جائیں اور وہاں امن کا فضا قائم کیا جائے۔ اگر ریاست اسٹیٹ کا میں بات کرتا ہوں، کیونکہ حکومت کا بات اس لیے نہیں کرتا ہوں، یہاں حکومتیں اب مفلوج ہیں، وہ کسی اور کے ریموٹ کنٹرول پہ چلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسٹیٹ کو چاہیے کہ ڈائلاگ کے آغاز سے پہلے یہاں اعتماد کا فضا قائم کرے۔ بلوچستان کے مسائل کا حل ایک سوشیو اکنامک کانسٹیٹیوشنل تھیراپی میں ہے، یہ تھیراپی بلوچستان کے لوگوں کو دیا جائے تاکہ ہم اس تمام بحرانوں سے نکل سکیں، اپنے آئندہ نسلوں کو ایک خوشحال، ایک باوقار، ایک پرعظمت جو ہے مستقبل دے سکیں، تاکہ ہم باقی قوموں کے برابر اپنا زندگی گزاریں۔ ہمارے جتنے مہربان ساتھی آئے، میں آپ کے توسط سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا آواز سنا، تلخ حقائق سنے، یقیناً تلخ باتیں بھی سنی ہوں گی، مگر انہوں نے بڑا تحمل سے 9 گھنٹے سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنجیدگی سے ڈائلاگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرات آپ کا تشریف لانے کا اور ہمیں موقع دینے کا، بات کرنے کا۔ میں لشکری رئیسانی صاحب کی بھی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھی میزبانی کی ہے۔ یہ ہماری پہلے سیمینار کی ری امیجننگ پاکستان کا تصور نو، جس کی انشاءاللہ تعالی اگلی قسط جو ہے وہ پشاور میں ہوگی، جہاں پہ خواجہ محمد ہوتی صاحب ہماری میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی معیشت کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اب معیشت کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے مشکل ہیں، عوام اس وقت مشکل کا سامنا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس سال کے 21 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں بیرون ملک کے اداروں کے اور بیرون ممالک کے قرضہ جات کے، اور کیونکہ پاکستان میں کبھی بھی ہم پیسے نہیں کما سکتے باہر کی ایکسچینج کرنسی کے، تو ہم کو کسی ایک ملک سے قرض لے کر کسی ایک اور ملک کو واپس کرنا ہوتا ہے، یا ایک ادارے سے قرض لے کر کسی اور ادارے کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اور پچھلے 20 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں قرض جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اب 51,000 ارب روپیہ قرض ہو چکا ہے پاکستانیوں کے اوپر۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کے اوپر بیرونی ملک کا جو قرضہ ہے وہ بھی 25,000 ارب روپیہ چڑھ گیا ہے۔ اس کی اب جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مہنگائی در بڑھ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے،
اور جب مہنگائی اور بے روزگاری بڑھے گی اور ساتھ ساتھ حکومت کے وسائل کم ہوں گے تو جو حکومتیں تعلیم پہ خرچ کر سکتی تھیں یا کرنا چاہیے، یا جو حکومت کو صحت پہ خرچ کرنا چاہیے، وہ حکومت جو ہے وہ قسط بھرے گی، باہر پیسوں دے گی، اور وہ تعلیم پہ خرچ نہیں کر سکے گی اور صحت پہ خرچ نہیں کر سکے گی۔ آلریڈی پاکستان میں آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں، جن کی اسکول جانے کی عمر ہے 16 سال کی یا اس کے کم، وہ اسکول میں نہیں ہیں، اور جو بچے اسکول میں ہیں وہ بھی فیل ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اس وقت 80% بچے جو ہیں وہ میل نورشڈ ہیں۔ تو یہاں پر اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اور ہمارے لوگوں کے پیٹ کاٹیں اور باہر قسطیں بھریں، تو ہم کو کوئی نہ کوئی نیا طریقہ نکالنا پڑے گا، اور طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے باہر اپنی مصنوعات بیچنی پڑیں گی، جس سے یہاں پہ نوکریاں بھی کریٹ ہوں گی، اور ساتھ ساتھ ہم کو زراعت کو آگے لے کر آنا ہوگا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان وہی مضبوط ہوگا جس میں پاکستانی مضبوط ہوں گے۔ اگر ہم پاکستانی لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، اپنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر دیں گے، اپنے لوگوں کو مضبوط کر دیں گے، تو خود بخود انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں گے، لوگ اپنی بیماری کا بھی حل نکال لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی آگے ترقی کرے گا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو حقوق دیے جائیں، اور جو 18ویں ترمیم نے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وفاق سے لے کر صوبوں کو حقوق دیے تھے، اور اب لوگ بات کر رہے ہیں اور صحیح بات کر رہے ہیں کہ صوبوں سے لے کر ضلعوں کو حقوق دیے جائیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایکچولی حقوق جو ہے وہ لوگوں کو دینے چاہیے، لوگوں کو روزگار دیں، لوگوں کے لیے مشکلیں آسان کریں۔ مہنگائی جو ہے اس وقت آپ پتہ ہے کہ عروج پہ ہے، اور حکومت جو اپنے مسائل سالو نہیں کر سکتی ہے، ایک نجکاری کا مسئلہ ہے پاکستان میں، 20 سال سے ہم کوئی نجکاری بھی نہیں کر سکیں، اور دوسری طرف حکومتی ادارے جو ہے وہ اربوں کا نقصان کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ ایک سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے جو 2800 ارب روپے سے اب تجاوز کر گئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مشرف صاحب کے زمانے سے یہ چل رہا ہے، کسی حکومت نے اس کا حل نہیں نکالا، تو کیا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا حل نکالیں، یا کہ روز کے روز بجلی مہنگی کرتے رہیں؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کچھ فیصلے کرے، ہم منحاصر القوم فیصلے کریں کہ ہماری کیا معیشت کی سمت ہونی چاہیے، اور اس پہ کام کریں، کیونکہ بہت بے روزگاری بڑھ چکی ہے، بہت مہنگائی بڑھ چکی ہے۔ 8 کروڑ پاکستانی مفلسی میں رہتے ہیں، اس لیے پاکستان ہم نے نہیں بنایا تھا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ مفلسی میں رہ رہے ہوں، غربت میں رہ رہے ہوں اور جہالت میں رہ رہے ہوں۔ اس سے آزادی دلانا ہمارا ایک نصب العین ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ میرے خیال سے سوالات لے لیں۔ جی کوئی سوال آپ کے؟ آپ نے جہاں معیشت کی بات کی، یہ ایک تسلسل ہے۔ آپ جو سیمینار میں باتیں ہوئی، آج بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ سیاسی جو ہمارا ماحول ہے، جو کلچر ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ کون سے پلاز ہیں جہاں پر ہم اپنے خزانے کے معاملات کو یا معیشت کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی بہتر سیٹ اپ یا ٹیم ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یا ہم دیکھتے ہیں کہ آج 6 ماہ بعد اور 8 ماہ بعد وزیر خزانہ تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کس جگہ پر؟ جی دیکھیں، ہم کسی حل کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو صرف مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور حل کی بات کر رہے ہیں کہ آج حل کی ضرورت ہے اور حل کے طریقے ہیں۔ کوئی موضوعاتی حل پاکستان کے پاس نہیں ہے، ہمیں ہر معاملے پر محنت کرنی ہوگی، اس کو درست کرنا ہوگا، اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوچستان کے آج مسائل ہیں، اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں۔ بلوچستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہروا دیں۔ کل وہاں پر بہت سے معاملات کا ذکر ہوا، لیکن آج آپ خود دیکھ لیں کہ میں صرف ایک مثال کے طور پر بلوچستان کی بات کرتا ہوں، جو آپ کے ایم این ایز ہیں، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، جو آپ کے سینیٹرز ہیں، اور یہی حال تمام ملک کا بھی ہے۔ کیا وہ واقعی بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وہ حل تلاش کر سکے ہیں؟ یہی کیفیت سارے ملک میں ہے، اور یہی خرابی کی بنیادی جڑ ہے۔ کل کی کانفرنس میں ہم نے یہ دیکھا جو خدشات تھے ان کا اظہار بھی ہوا، سب کچھ آپ لوگوں نے بتا دیا، اور ال کی طرف بھی آپ لوگوں نے ایک فرسٹ یعنی اسٹیپ آپ لوگوں نے اٹھا لیا، لیکن پھر بھی بینگ اے سینئر پولیٹیشین آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ نئے الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو خدشات کے اظہار کیے، دوبارہ
لیکن اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف آپ لوگ جائیں گے کس طرف آپ لوگ اشارہ کرتے ہیں؟ نہیں، اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے. ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کو امپلیمنٹ کریں، آئین کو پورا امپلیمنٹ کریں. ہم آئین کو جزوی طور پر نہیں کر سکتے. اگر ہم بلوچستان کے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اس کا حل بھی آئین کے اندر ہی ہے. اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے، آئین کی شکوں کو مانیں گے نہیں، تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا. معیشت کا حل بھی، سیاست کا حل بھی، اور ملک کے جو دیگر مسائل ہیں سب کا حل آئین کے اندر موجود ہے. اگر آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سیاسی نظام سے ہی آئے گا. یار وہ پی پی پارٹی کا نہیں لندو والوں یہ ساتھ بیٹھا ہوا تو آپ جو یہ سیریز چلا رہے سیمینارز کی اس کو کہاں ڈاکومنٹ کی صورت میں لائیں گے؟ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ پہلے بھی بہت ہیں، اس ڈائیلاگ کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ڈائیلاگ ایک ملک کے مسائل کے حل کا ڈائیلاگ ہے، اور سب کی بنیاد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے. اگر آپ 70 سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی آئین کی بات کر رہے تھے. آج 73 کے آئین کو اس سال 50 سال ہو جائیں گے. کیا وہ آئین کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، یا کیا ہم نے اپنے عمل سے اس کو ناکام کیا؟ اگر اس کے اندر خرابی ہے ان کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا. یہاں کوئی بھی الزام سے بری و ذمہ نہیں ہے. ادارے، شخصیات، سیاسی جماعتیں، سب نے جو کچھ کیا، آج جو فصل آپ کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت کا بویا ہوا کام ہے. مکمل طور پر معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر نقص ہونے جا رہا ہے یا آپ اعظم رہے، آپ کے ساتھی جو بیٹھے ہیں، یہ باتیں آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ بلوچستان کے ٹائم پر آپ نے اس کو ڈیو رائٹ کیوں نہیں دیا؟ ایک سیکنڈ، آپ کا یہ جو فورم ہے یہاں سے آپ انتخابی اتحاد کی شکل میں جائیں گے یا اپنی جماعتوں کے ٹکٹس پر جو ہے ایکشن؟ دیکھیں، یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے. میں تو سب کہہ رہا ہوں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. جو بھی آج سیاست میں ہیں، جو بھی عسکری قیادت میں رہی ہیں، مارشل لا گورنمنٹس میں رہی ہیں، جو جوڈیشری میں رہی ہیں، یہ اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اس ملک کے حقائق بڑے ہی تلخ ہیں، اور حقائق وہ نہیں ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ہمارا مقصد، پاکستان دو چیزوں میں خود کفیل ہے، ایک سیاسی جماعتوں میں اور ایک میڈیا چینلز میں. اس لیے نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. ہمارا تو کام ہے کہ جو سیاسی سیٹ اپ ملک میں ہے، کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کی طرف لے کر آئیں، عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئیں. آپ خود ٹاک شوز، پاکستان میں ہر رات 50-60 ٹاک شوز ہوتے ہیں، سب چینلوں پر ہوتے ہیں. آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فلانا یہ کھا گیا ہے، وہ یہ کر گیا ہے، اس نے ماضی میں یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. بھئی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں. اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جب ہم نے کر لیا تھا اور آئی ایم ایف کو واپس لے کر آ گئے تھے تو ایک معیشت کو ایک ڈگر پہ بٹھا دیا تھا، ڈیفالٹ قرض ختم کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے معیشت کا نقصان ہوا ہے. لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ملک معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرف ہی جائیں گے. ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو معاملات طے پائیں گے نا. لیکن اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے. تو اب یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں حکومت کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے بات کرنے کی بات کی. گو کہ 4 مہینے کا نقصان کیا، گو کہ پیسوں کا نقصان کیا، لیکن بہرحال یہ چلے، اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے بنگلہ دیش نے آپ نے فرمایا کر لی بات، اس طرح ان کو بھی بات کر لینی چاہیے.